یہ خان کا آہنی مقدر ہے جس پر کوئی تیر کوئی گولی اثر نہیں کرتی۔ اور اگر قوم واقعی پی ٹی آئی کے کھمبوں کو ووٹ دے دیں، خان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے۔ بھائی جاوید چودھری۔ دسمبر 2022 میں عمران خان زمان پارک میں تھے اور باہر کارکنوں، پولیس اور رینجرز کا پہرا تھا۔ خان صاحب نے پنجاب اور کے پی میں اپنی حکومتیں ختم کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، بس تاریخ دینا باقی تھی۔ چودھری پرویز الہی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہ 15 سال بعد بڑی مشکل سے اقتدار میں آئے تھے اور یہ اسے انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا، یہ جانتے تھے کہ ہم حکومت کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ جس دن اقتدار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس دن ہمارے گھر کے سامنے کھڑی پولیس ہی ہمیں گرفتار کر لے گی۔ ہم پھر اپنے گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ چنانچہ یہ خود بھی خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور مختلف لوگوں کو بھی زمان پارک بھجوا رہے تھے، مگر دوسری طرف ایک ہی فیصلہ تھا، ہم نے دونوں صوبوں کی اسمبلیاں توڑنی ہیں۔ عمران خان کا خیال تھا پنجاب اور کے پی میں اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد سپریم کورٹ ایکٹیو ہو جائے گی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال الیکشن کا حکم دیں گے اور یوں پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ افراتفری کے اس دور میں پی ٹی آئی کے ایک اہم اور سینئر کارکن عمران خان کو سمجھانے کے لیے زمان پارک گئے۔ خان صاحب نے جواب میں طویل تقریر کر دی، لیکن وہ صاحب انہیں بار بار سمجھاتے رہے۔ ان کا کہنا تھا یہ سیدھی سادی خودکشی ہے، یوں پارٹی جیلوں اور سڑکوں پر رل جائے گی۔ مگر خان صاحب جب اپنی آئی پر آ جاتے ہیں تو پھر یہ پہاڑ سے بھی کود کر رہتے ہیں، لہذا مکالمہ طویل ہو گیا۔ خان صاحب نے آخر میں کہا، میں یہاں چھپ کر بیٹھا ہوں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، بنی گالا نہیں جا سکتا، اور پرویز الہی اور محمود خان موجیں کر رہے ہیں، یہ فوج کو اپنی وفاداری کا حلف دے رہے ہیں، میں اپنی کاس پر انہیں مزے کیوں کرنے دوں؟ اس دلیل کے بعد ڈائیلاگ ختم ہو گیا۔ یہ مکالمہ صرف مکالمہ نہیں تھا، یہ بنیادی طور پر عمران خان کا مائنڈ سیٹ تھا۔ خان صاحب اپنی کاس پر کسی شخص کو موجے نہیں کرنے دیتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ شخص قدرت سے کوئی اسپیشل مقدر لکھوا کر آیا ہے، 50 سال سے لائم لائٹ میں ہے۔ اس آدھی صدی میں اس نے کیا کیا نہیں کیا اور اس کا کس کس کے ساتھ اسکینڈل نہیں آیا۔ زینت امان سے لے کر ہاجرہ خان تک ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ خود اپنے منہ سے کہتا تھا، میں پلے بوائے تھا۔ اس کے منہ سے بھی کیا کیا غلط لفظ نہیں نکلے، اس نے کیا کیا یو ٹرن نہیں لیے۔ ٹیریان وائٹ کی عمر اس وقت 31 سال ہے اور یہ عمران خان کے نام کا ٹیگ گلے میں لٹکا کر پوری دنیا میں پھر رہی ہے۔ اس کی پرورش بھی جمائمہ خان نے کی اور یہ عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ پل کر جوان ہوئی۔ یہ اسکینڈل بھی 1996 سے خان کا پیچھا کر رہا ہے، مگر آج تک اس کا بال تک بھی کا نہیں ہوا۔ کرکٹ کے بعد شوکت خانم کینسر اسپتال، اسپتال کے بعد نمل یونیورسٹی، نمل یونیورسٹی کے بعد پاکستان تحریک انصاف، اور پھر وزارت عظمیٰ، اور آخر میں ساری ریاست ایک سائیڈ پر اور خان بلہ پکڑ کر دوسری سائیڈ پر۔ اس شخص کا 3.5 سال کی انتہائی بری پرفارمنس بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ لوگ آج بھی ان کے جھوٹ پر اپنے سارے سچ قربان کر دیتے ہیں۔ بشرا بی بی سے عدت میں نکاح بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ یہ غلطی اگر اس ملک میں کسی دوسرے سے سرزد ہوئی ہوتی تو اس کی لاش چوک پر لٹکی ہوتی اور کوئی اس کی تدفین تک کے لیے تیار نہ ہوتا۔ یہ خان کا آہنی مقدر ہے جس پر کوئی تیر کوئی گولی اثر نہیں کرتی۔ میں بہرحال اسے خان کی خوش قسمتی نہیں بلکہ پوری قوم کی بد قسمتی سمجھتا ہوں۔ اللہ جب کسی قوم کی مت مارتا ہے تو پھر اسے سامنے پڑی حقیقتیں بھی نظر نہیں آتی، اور اللہ نے ہماری مت مار دی ہے، چنانچہ آپ نتیجہ دیکھ لیں۔ میں ایشو کی طرف واپس آتا ہوں۔ عمران خان اپنی قیمت پر کسی شخص کو موجے نہیں مارنے دیتے۔ یہ قومی اسمبلی سے نکلا تو اس نے اپنے بعد اپنے ایم این ایز کو قومی اسمبلی نہیں جانے دیا، اس نے اپنے بعد محمود خان اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں رہنے دیا، اور اپنی جیل کے بعد کسی دوست کسی پارٹی لیڈر کو بھی گھر میں نہیں بسنے دیا۔ یہ سب در بدر ہوئے اور جیلوں میں فرشوں پر سو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے خان صاحب چاہیں گے یہ جیل میں رہیں، میڈیا میں ان کی تصویر اور نام پر پابندی ہو، یہ زمین پر سوتے رہیں اور گوہر خان ان کی پارٹی کی قیادت کے مزے لوٹتے رہیں، لوگ ٹکٹ اور عہدوں کے لالچ میں ان کے ارد گرد پھرتے رہیں؟ دوسرا، جب الیکشن ہو تو پارٹی کے تمام سینئر سیاستدان مثلا شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، علی محمد خان، میاں محمود الرشید، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعظم سواتی، اسد کیسر اور مراد سعید الیکشن نہ لڑ سکیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے نوجوان وکیل اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر خان صاحب کا مزید بیڑا غرق کر رہے ہوں۔ اور اگر قوم واقعی پی ٹی آئی کے کھمبوں کو ووٹ دے دیں اور گور خان کی قیادت میں پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے یا 2/3 اکثریت حاصل کر لے، جبکہ خان صاحب جیلوں میں پڑے رہیں یا سائفر کیس میں عمر قید بھگت رہے ہوں یا عدت میں نکاح کے جرم میں اسلامی تعزیرات کا سامنا کر رہے ہوں، اور نوجوان وکلاء اور گور خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت چلا رہے ہوں، یہ ایک پیج پر ہوں، کیا عمران خان کو یہ سوٹ کرے گا؟ ہرگز نہیں۔
یہ عمران خان کا شو ہے، پارٹی عمران خان کی ہے، جد و جہد بھی خان کی اور مار بھی خان کھا رہا ہے، لہٰذا یہ کسی قیمت پر کسی دوسرے کو اپنی کاس پر مزے نہیں کرنے دے گا۔ خان یہ بھی جانتا ہے 2007 کی عدلیہ بحالی تحریک کے بعد ریاست نے فیصلہ کیا تھا ہم آئندہ ججز اور وکلاء کو نہیں چھیڑیں گے، اور ریاست ابھی تک اپنے اس فیصلے پر قائم ہے۔ جنرل فیض حمید نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنوایا، لیکن قاضی صاحب اپنے گھر میں رہے اور یہ روزانہ پیدل گھر سے دفتر آتے جاتے رہے۔ کسی نے انہیں گرفتار کرنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو زچ کر دیا تھا، لیکن ان کے خلاف بھی آڈیو لیک سے زیادہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور یہ بھی اب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ خان صاحب نے بھی پچھلے 1.5 سال سے وکلاء کو اپنا اوپننگ بیٹسمین بنا رکھا ہے، اور ابھی تک کوئی وکیل گرفتار ہوا اور نہ کسی کو نقصان پہنچا۔ یہاں تک کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں بھی وکیل گرفتار نہیں ہوئے۔ خان صاحب ریاست کی اس کمزوری سے واقف ہیں، چنانچہ یہ اپنی پارٹی وکلاء کے حوالے کر کے صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود سوال یہ ہے، کیا یہ وکلاء کو اسمبلیوں تک جانے کی اجازت دیں گے؟ کیا یہ انہیں حکومت بنانے اور چلانے کا موقع دیں گے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم جس عمران خان کو جانتے ہیں وہ یہ نہیں ہونے دے گا۔ لہٰذا اس صورتحال میں صرف ایک شخص ہے جسے فروری 2024 میں الیکشن سوٹ نہیں کرتے، اور وہ شخص ہے عمران خان۔ یہ نہیں چاہے گا میں جیل میں سڑتا رہوں اور دوسرے کھلاڑی میچ کو انجوائے کرتے رہیں۔ میں دل سے سمجھتا ہوں الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے، اور 8 فروری ہی کو ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک الیکشن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ملک میں اس وقت بے شک معاشی استحکام ہے، ڈالر کنٹرول ہے، اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، سڑکوں پر بھی کسی قسم کی افراتفری نہیں، باہر سے سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے، IMF بھی مطمئن ہے، اور ٹیکس نیٹ میں اضافے کے امکانات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ تمام کام نگران حکومت نے کیے۔ میں یہاں وزیر تجارت و صنعت گوہر اعجاز کا ذکر ضرور کروں گا۔ اس شخص نے ایکسپورٹس میں ماہانہ $1.1 بلین اضافہ کر دیا، اور یہ اندیشہ بھی موجود ہے الیکشن اس استحکام کو ایک بار پھر ہلا دیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج بھی نیچے آئے گی اور ڈالر بھی دوبارہ 300 سے اوپر چلا جائے گا، اور کھلتی ہوئی انڈسٹری بھی ایک بار بند ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس الیکشن کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ملک کو زیادہ دیر تک ایڈ ہاک پر نہیں چلایا جا سکتا، اور ہمیں بہرحال الیکشن کا رسک لینا ہوگا۔ اور دوسرا، سپریم کورٹ کا واضح حکم بھی آ چکا ہے۔ اس حکم کے بعد بھی اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کی ریٹ متاثر ہوگی، اور ہم سر دست یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے، اور 8 فروری ہی کو ہونے چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا عمران خان یہ ہونے دیں گے؟ میرا خیال ہے خان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے۔ ان کی خواہش ہوگی الیکشن سال بھر آگے کھسک جائیں، اور اس دوران وہ معجزہ ہو جائے جس کی نوید انہیں روحانی طاقتیں دے چکی ہیں۔ یہ اس معجزے کے بعد جیل سے باعزت رہا ہو کر بنی گالہ آئیں، الیکشن ہو اور یہ براہ راست وزیر اعظم بن جائے۔ یہ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیں گے۔ چنانچہ اس وقت اگر الیکشن کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ ہمارے محبوب قائد، ہمارے محترم کپتان ہیں، اور یہ اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے۔